صبح کی دھند پھیل رہی تھی، سورج ابھی پوری طرح بیدار نہ ہوا تھا، مگر اس کی زرد کرنیں افق کے کناروں پر جھانکنے لگی تھی، جسے نیند سے جاگتے جاگتے مسکرا رہا ہو۔ گاؤں کی فضا پر ہلکی سی قہر کا جادو چھایا ہوا تھا۔ وہ شبنم سے بھیگی گھاس پر چلتی ٹھنڈی ہوا ہر چیز کو چھو کر جیسے سلا رہی تھی۔ درختوں کو شاخوں پر پرندوں کی چہچہاہٹ دھیمی موسیقی کی صورت گونج رہی تھی، اور مٹی سے اٹھتی سوندھی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو کر روح کو راحت دے رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے زمین نے بارش کی نمی کو اپنے دل کے اندر سما لیا ہو۔ پرسکون منظر میں اچانک ایک دھماکہ ہوا، جیسے کائنات کی خاموشی کو کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو۔ ایک گولی کی گرجدار آواز نے لمحوں میں سکون کو شور میں بدل دیا۔ پرندے پھڑ پھڑاتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ کھیتوں میں ہل چلاتے کسان چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور فضا میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک گولی چل گئی۔ ایک نوجوان چیختا ہوا دوڑا۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ مالی بشیر کے بیٹے نے ملکوں کے چھوٹے بیٹوں کو گولی مار دی ہے۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی تھی۔ جرگا بٹھایا گیا۔ دوپہر کی دھیمی دھوپ میں برکر کا وہ قدیم درخت جو صدیوں سے گاؤں کی زمین پر اپنی جڑیں گاڑے کھڑا تھا، آج کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی گھنی شاخیں یوں جھکی ہوئی تھی، گویا وہ درخت خود بھی اس دن کی سنجیدگی کو محسوس کر رہا۔ اس کے نیچے پھیلی گھنی چھاؤں میں رکھی گئی پرانی چرچراتی لکڑی کی کرسی اور رسی دار چارپائی ایک عجب خاموشی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ کسی عام دن کی نشست نہ تھی، یہ وہ دن تھا جب پورے گاؤں کی نظریں اس جگہ پر مرکوز تھی۔ برگر کے نیچے آج جرگا بٹھایا گیا، وہ جرگا جس کا فیصلہ گاؤں کی تقدیر طے کرتا اور نسلوں پر اثر انداز ہوتا۔ گاؤں کے معزز ترین بزرگ، جن کی داڑیاں وقت کی سفیدی سے چمک رہی تھی اور جن کے چہروں پر وقت کی گہرائیاں کندہ تھی، گہرے رنگ کی واسکٹوں اور سفید لباس میں مرکوز، سر پر پگڑیاں باندھے، خاموشی سے اپنی جگہ سنبھالے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہوں میں برسوں کے تجربے، روایتوں کی سختی اور انصاف کا بوجھ صاف دکھائی دیتا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ احمد باپ کی طرح جھکی نظروں کے سامنے بیٹے پرتسم ملک کی نظروں سے غائب ایک جگہ بے عزت بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگوں میں سے ایک نے باری آواز میں فیصلہ سنایا۔ ہم نے مشورہ کیا ہے، گواہیاں اور حالات سننے کے بعد جرگے کا فیصلہ یہ ہے کہ چند لمحے خاموشی چھا گئی، سب کی سانسیں جیسے تھم سی گئی۔ بشیر، تمہارا بیٹا مجرم ہے، یہ ملک عالم کی مرضی ہے، یا تو خون کے بدلے خون لیں گے، یعنی اعتصام ملک کے بدلے تمہارا بیٹا احمد، یا پھر تمہارے خاندان میں سے خون بہا لے کے۔ بزرگ کی بات پر احمد نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میں نے جان کر آپ کے بیٹے کو نہیں مارا ملک صاحب، ہم آپ کے غلام ہیں۔ گولی، بکواس بند کرو اپنی۔ مرتسم کی آواز پر احمد نے کام کر سے دیکھا۔ اس کی بھاری روبدار آواز احمد کی سانسیں سکھا گئی۔ میری بھائی کی جان کے بدلے ہمیں تمہارا خون چاہیے، احمد بشیر۔ مرتسم کی للکار پر مالی بشیر روتے ہوئے عالم ملک کے پیروں ہی پڑ گیا۔ مالک، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا، مجھ سے مت چھینے۔ مالک، میں پیر پڑتا ہوں، میرا سارا خاندان آپ کا غلام رہے گا، میرے بیٹے کو کچھ مت گئے۔ بشیر کو پیروں پر سر رکھے عالم ملک نے اپنا پاؤں جھٹکا۔ ہمیں خون بہا میں مالی بشیر کی بیٹی چاہیے۔ ملک عالم کی آواز پر دونوں باپ بیٹا جھٹکے سے سر اٹھا۔ بابا، مجھے خون کے بدلے خون چاہیے، مرتسم نے دبی دبی آواز میں کہا۔ مرتسم، ملک عالم کی آواز پر وہ خاموش ہو گیا۔ ملک بشیر نے کچھ کہنا چاہا۔ سوچ لو بشیر بیٹا، چاہیے یا بیٹی؟ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے سوچا تو تمہاری منتیں کام نہیں آئیں گی۔ ملک عالم کی آواز پہ بشیر کو ایک لمحہ لگا سوچنے میں، اور بیٹے سے محبت چیخ کے، اولاد کم از کم زندہ تو رہے گی، مجھے قبول ہے، خون بہا میں اپنی بیٹی کو دیتا ہوں۔ فیصلہ ہو گیا تھا، نکاح ہو گیا، تمہاری بیٹی کا میرے بیٹے سے، ونی میں آئے گی وہ، اور تم آج کے بعد اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ احمد نے باپ کی جانب دیکھا۔ میں بیٹی کو لے کر آتا ہوں۔ بشیر جو کہ قدموں کے ساتھ محفل سے اٹھا۔ فضا باپ کو دیکھ رہی تھی۔ 17 سال کی فضا سرخ سفید چہرے پر بے تحاشا معصومیت لیے اس نے باپ کو پکارا۔ شکورہ، فضا کو تیار کر دو۔ شوہر کی آواز پر اپنے کمرے میں سجدے میں بیٹھی شکورہ نے ڈھل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ بیٹی کے لیے نماز پڑھ رہی تھی، بیٹی کے حق میں دعا مانگنا بھول گئی۔ ابا، کہاں لے کر جانا ہے؟ فضا نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ جرگے والے معاملات سے بے خبر تھی۔ تمہاری شاید شادی طے کرتی ہے گاؤں کے سردار مرتسم ملک کے ساتھ۔ شادی؟ فضا نے حیران ہو کر پوچھا۔ چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ ابا کے سامنے شادی کے ذکر پر؟ ہاں شادی تو کیا، نسیمہ ابا کی طرح میں بھی تیار ہوں گی، سرخ لہنگا پہنوں گی۔ زیادہ رولے سے نہیں کر رہے ہم شادی، تو جانتی ہے نا تیرے ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں،
مگر جب تم حویلی چلے جاؤ گے تو وہاں اپنی مرضی سے تیاریاں کر لینا۔ بشیر نے بولی سی بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ کوئی بات نہیں اماں۔ اماں نے سرخ چنری اس کے سر پر دی اور فضا کو گلے لگا کر رو دی۔ ماں نہیں آئے گی میری شادی پر؟ فضا نے اپنے چھوٹے سے گھر سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ بشیر کا دل کیا کہ دہاڑے مار مار کر نہیں ماں آتی ہے نا، وہ تیار ہو جائے، تب تک تمہارا نکاح کروانا ہے، تم نے قبول ہے کہنا۔ بشیر راستے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جرگے میں فضا کا مرتسم کے ساتھ نکاح ہوا۔ رخصتی ہوئی۔ فضا باپ کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اسے یہ دکھ تھا کہ ماں کیوں نہیں آئی۔ گاڑی میں بٹھایا گیا، وہ اکیلی تھی۔ پوری گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ فضا سہم گئی۔ حویلی کی بڑی سی دہلیز پر قدم رکھتے فضا کو پہلی بار متسم کی چاچی کی کرختار آواز سنائی دی تھی۔ یہی ہے وہ خون بہا، یہی لائی ہے تمہاری غیرت۔ فضا نے گردن اٹھائی، کچھ بولنا چاہا مگر اگلے لمحے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ ابھی وہ سمجھتی ایک اور تھپڑ پڑا، یہ تھپڑ کسی اور نے مارا۔ یاد رکھنا تمہارے بھائی نے ہمارا بیٹا چھینا ہے، اب تم یہاں صرف سزا بھگتنے آئے ہو۔ فضا لڑکھڑا کر فرش پر گری۔ اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اٹھا کر لے جاؤ اسے، اس حویلی میں سانس بھی لے گی تو ہماری مرضی سے۔ دو نوکرانیوں نے فضا کو بازو سے پکڑا۔ وہ بے جان سی چلتی رہی اور پھر اندھیرے ٹھنڈے اور بند سٹور میں دھکیل دی گئی۔ دروازہ بند ہوا، قفل لگا اور اندر صرف سناٹا بچا۔ فضا نے دیوار سے ٹیک لگا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پورا جسم درد میں ڈوبا تھا، آنکھیں برس رہی تھی اور دل سے ایک ہی سوال نکل رہا تھا کہ سب ایسے کیوں؟ وہ تو شادی ہو کر آئی تھی، شادی کے بعد کیا مار کھانی پڑتی ہے؟ مگر ابا نے تو کبھی اماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، میرا قصور کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا مگر اندھیرے میں نہ کوئی جواب تھا، نہ کوئی امید، صرف ظلم کی وہ خاموش گونج تھی جو اب اس کی زندگی کا مقدر بن چکی تھی۔ ملک عالم ڈیرے پر بیٹھے حساب کر رہے تھے، پاس ہی ان کا بھائی قاسم ملک بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی مرتسم غصے سے وہاں سے آیا۔ بابا آپ نے خون کے بدلے خون نہیں لینے دیا۔ مرتسم کی آواز بہت بلند تھی۔ ملک عالم نے ہاتھ کھڑا کیے اسے خاموش کروایا۔ تم بھول رہے ہو مرتسم، ہم ابھی بھی گاؤں کے سردار ہیں، تمہیں ابھی سردار ہی نہیں ملی تو یہ اونچی آواز میں بات کرنے کی سزا جانتے ہو؟ ملک عالم کی روبدار آواز پر کچھ دھیما ہوا۔ مجھے اس سرداری کا شوق ہے بھی نہیں، میں انگلینڈ میں پڑھائی کرنے کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کر کے خوش تھا۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا کہ ارتسام ابھی چھوٹا ہے، امو جان کی طبیعت خراب ہے۔ مرتزم پھر انہی کا بیٹا تھا۔ ملک عالم بائی کے ہاتھ دبانے پر خاموش ہو گئے تھے۔ مرتسم بھی ان کا اکلوتا وارث تھا، وہ اس کا ساتھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، جانتے تھے کہ اس کی رگوں میں انہی کا خون دوڑ رہا تھا، اگر وہ اڑ گیا تو چاہ کر بھی سردار نہیں بنا پائے گے۔ مرتسم ہماری بات سمجھو، اگر ہم خون کا بدلہ خون مانگتے تو وہ لڑکا راتوں رات گاؤں سے بھاگ جاتا، ہمیں خون بہا میں بنی ہی لینی پڑتی کیونکہ پیسہ ادا کرنے کی ان کی اوقات نہیں تھی۔ بھائی صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، تم آنے والے سردار ہو، لوگوں کے دل میں تمہاری اچھائیوں کا پرچم لہرانا ضروری ہے، اب بے شک تم اس ونی کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو۔ قاسم ملک کے کروفر سے کہنے پر مرتسم نے سر جھٹکا۔ میرے بھائی کا خون سستا اور بکاؤ نہیں ہے چچا، اور نہ ہی مجھے عورتوں پر ظلم کرنا پسند ہے، مجھے وہ لڑکا جہاں بھی دکھا میں اسے گھاڑ دوں گا۔ مرتسم کی دہاڑ پر دونوں بھائی ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ مار دو اسے مرتسم، مگر خاموشی کے ساتھ، ہم گاؤں میں بدنامی نہیں چاہتے، گاؤں سے لے جا کر جو مرضی کرو اس کے ساتھ۔ ملک عالم نے سگار کا کش لے کر کہا۔ مرتسم لمبے ڈھانک پڑتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے سٹور میں بند کے 5 گھنٹے گزر چکے تھے، پیاس سے گلا خشک ہوا پڑا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا مگر کوئی بھی نہیں تھا جس کی مدد کے لیے آتا۔ مدد کرو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ مگر بے سود فضا بیٹھتی چلی گئی۔ اچھی بھلی زندگی تھی میری وہاں گاؤں کے گندے ماحول میں، مجھے دھوکے سے بلا لیا، نفرت ہوں جس ماحول سے جہاں خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مرتسم کو ارتسام یاد آیا، بالکل بابا جیسا، ویسا ہی مخلوق، قصیر، مگر اپنے بھائی سے ڈرنے والا۔ لالا اگر تم تھوڑی ضد کر کے باہر رہ جاتے تو آج بابا مجھے ہی سردار بناتے۔ ارتسام نے اس کے کمرے کے دروازے کے ساتھ پشت لگا کر کہا۔ 19 سال کا وہ لڑکا اپنے لمبے قد کاٹ کی وجہ سے 21-22 سال کا لڑکا لگتا تھا۔ مرتسم ارتسام کی بات پر ہنس دیا۔ تمہیں اتنا شوق ہے سردار بننے کا تو تم بن جاؤ۔ مرتسم اپنے کپڑے الماری سے نکال رہا تھا۔ بن جاتا، مگر اصول کے مطابق بڑا بھائی سردار بنتا ہے، پھر اس کا بڑا بیٹا، تو میری باری آنا تو ناممکن ہے، مگر خیر ہمارا روب تو آپ سے بھی زیادہ ہے۔ ارتسام نے شرارت سے کہا۔ اچھا جی، تمہیں میں بتاتا ہوں روب کے بچے۔ اس کے پیچھے لپکا۔ مورے ارتسام کی آواز اسے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا
बेसमेंट की जाने बढ़ गया। अक्सर इत्तेसाम उसे वहां मिलता था, अपनी बंदूकों की बेसमेंट के स्टोर रूम में रखता था। मुर्तसिम ने उसे याद करते स्टोर का दरवाजा खोलना चाहा, मगर वो लॉक था। मुर्तसिम ने माथे पर बल डाले। उसे दूसरी दफा कोशिश की, मगर नदारद। ये किसने लॉक किया? वही अंदर डटी फिजा उम्मीद छोड़ती दरवाजे पर होने वाले खटखटाहट पर चौंक गई। दरवाजा खोले। उसने पूरी हिम्मत करके दरवाजा बजाया। मुर्तसिम ने बुरी तरह चौंक कर टूटी फूटी सी नस्वानी आवाज सुनी। दरवाजा। मुर्तसिम ने जोर से धक्का मारा। लकड़ी की कुंडी उखड़ गई। दरवाजा खोलते ही नाजुक सा वजूद उसके साथ टकराया। मैं सरदार की बीवी हूँ, मुझे निकालो। जो आखिरी सरकोशी मुर्तसिम ने सुनी और फिजा की ये थी। फिर वो उसके बाजुओं में बेहोश हो गई। उसके बाल चेहरे को ढांक चुके थे। मुर्तसिम ने चौंक कर उसके चेहरे पर बाल हटाए। सरदार मुर्तसिम की बीवी वनी। मुर्तसिम के दिमाग में वनी का ख्याल खूंदा, मगर तब तक वो होशो हवास खो बैठी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। मुर्तसिम ने उसे बाजुओं में उठाया और उसे अपने कमरे में लेकर चला गया। जाते हुए मुलाजमा को पानी देकर जाने का हुक्म दिया, जबकि मुलाजमा इस वनी को सरदार साहब के बाजू में देख हैरान हुई और जल्दी से बड़ी बीबी के कमरे में उनको बताने के लिए दौड़ी। अपने कमरे में फिजा को लेटा दे मुर्तसिम ने माथे को मसला। निकाह के वक्त वो नहीं जानता था कि जिसके साथ उसका निकाह होने जा रहा है वो इतनी छोटी है। फिजा का नाजुक वजूद उसके कम उम्र होने का सबूत था। मुर्तसिम लब बेच गया। अपने इंग्लैंड वाले ऑफिस में औरतों के हकूक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला मुर्तसिम खान एक कम उम्र वनी में आई लड़की का शौहर था। वो सर पकड़कर बैठ गया था। तुम्हारे भाई को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुर्तसिम ने फिजा के बेहोश वजूद को देखकर दांत पीसे। जब उसकी नजर उसके सूजे हुए गाल पर पड़ी, माथे पर चोट का निशान था, मगर खून सूख चुका था। मुर्तसिम ने नफी में सर हिलाया, मतलब इस पर अच्छा खासा जुल्म हुआ था। उसने अपने बेड के दाईं जाने पड़े ड्रेसिंग टेबल के दराज में से बैंडेज निकाल कर फिजा के माथे पर लगाई। उसका सफेद चमकता चेहरा एक पल को मुर्तसिम को झुका गया था। वो इस उम्र में इतनी खूबसूरत थी, मुकम्मल जवान होती तो किसी को भी अपना असीर कर सकती थी। तभी कोई बड़े गुस्से से उसका दरवाजा बजाकर अंदर आया। मोरे, चाची जान, वो दोनों औरतें गुस्से से अंदर आए। किसकी इजाजत से आप इसे अपने कमरे में लेकर आया? मुर्तसिम, चाची की ऊंची आवाज मुर्तसिम को नागवार घुसी। हम होने वाले सरदार हैं चाची जान, हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मुर्तसिम ने कहा तो वो गड़बड़ा गई। और हमारे दुख का क्या मुर्तसिम? माँ की आवाज पर वो धीमा पड़ गया। मोरे, वो जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी। मुर्तसिम, वो आपकी महबूब बीवी नहीं है, एक कातिल की बहन है। आप उसके भाई के कातिल की बहन। हाँ, तो असल मुजरिम उसका भाई है, वो आजाद घूम रहा है। माँ, वो एक औरत ही तो है, और आपने मुझे किसी औरत पर जुल्म करना नहीं सिखाया, मगर जालिम का साथ देना भी नहीं सिखाया। चाची की आवाज पर मुर्तसिम लपेट गया। मुझे अच्छे से पता है चाची जान, मैं क्या कर रहा हूँ। मुर्तसिम माथे पर बल डालकर वहां से चला गया। सरदार ने जी कहा, आपका बेटा ना हाथ ना निकल जाए। सरदार ने चाची ने अपनी जेठानी के पास आकर धीमे लहजे में कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे आमना। सरदार आलम की बीवी दरिश्ती से बोली, जी बेहतर। आमना चाची समझते हुए सर हिलाकर वहां से चले गए। मुर्तसिम वापस अपने कमरे में आया तो कमरा वो फिजा नहीं थी। मुर्तसिम के माथे पर बल पड़े। ये कहाँ चले गए? वो पेशानी सहलाकर यहाँ वहां देखने लगा। जब उसकी नजर पर्दे की दूसरी जानिब से नजर आते अक्स पर जा ठहरी, मुकाबिल की बेवकूफ मगर मासूम हरकत पर उसके लब मुस्कुरा उठे। वो छोटे छोटे कदम लेता पर्दों के पास गया। फिजा जो होश आने के बाद खुद को अंधेर स्टोर से बाहर कमरे में देख हैरान होती उठी थी, मगर दर्द के बायस उसी सकती हुई वापस बेड पर गिरी। हाथ माथे पर गया तो वहां पट्टी महसूस करके वो हैरान हुई। अभी वो बेयकीनी के आलम में बैठी हुई थी। किसी दरवाजे की दूसरी जानिब से कदमों की आवाज आई। वो तेजी से कमरे में लगे हल्के सफेद रंग के पर्दों के पीछे आंखें नीचे चुप गई। अब पर्दों के हटने पर वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके बोली, हट जाए, मुझे कुछ मत कहिएगा, मैं होने वाली सरदार की बीवी हूँ। मुझे हाथ लगाया तो सरदार से शिकायत लगा दूंगी। अपनी आंखों को फैलाकर वो लहजे को मजबूत बनाकर बोली। फिजा के सरदार के नाम पर रोब जमाने पर जाने क्यों मुर्तसिम के लबों पर मुस्कुराहट सी छा गई। अच्छा, क्या बताओगी तुम सरदार को कि मैं नहीं डरता तुम्हारे सरदार से? उसके हल्के फुल्के लड़ते वजूद पर नजर डाले। अपनी मुस्कुराहट दबाए मुर्तसिम ने संजीदगी से कहा, आप सरदार से नहीं डरते? एकदम से फिजा खौफ को रफा दफा करके कानों को हाथ लगाकर बोली। उसका अंदाज इतना बचकाना था कि मुर्तसिम ने जानकर बात को तोड़ दी। हाँ, मैं नहीं डरता तुम्हारे किसी सरदार से, बल्कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि तुम इस वक्त
میری پناہ میں موجود ہو۔ مرتسم دونوں کے درمیان کا فاصلہ کم کرتا اس کے قریب آ گیا۔ دیکھو دور، میں نے کہا نا مجھ سے سردار کی بیوی ہوں میں، دور رہو میں یہ فضا کو سمجھنا ہے کہ وہ سامنے کھڑے دراز قد شخص کو کیسے دھمکائے۔ میں کیا؟ مرتسم نے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد پھیلائے تھے۔ میں آپ کو گدگدانے لگوں گی، فضا نے تیزی سے کہا۔ مرتسم کا کہکا بلند تھا۔ گدگدانے لگوں گی؟ ہنستے ہنستے مرتسم کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ ارتسام کی موت کے بعد اب جا کر وہ مسکرایا تھا، وہ بھی اس ونی کی وجہ سے۔ فضا اس کی ہنسنے پر منہ بنا کر تیزی سے اس کے بالوں سے نیچے سے لٹ لی، مگر درد کی شدید لہر پاؤں سے اٹھ گئی، پورے جسم میں پھیل گئی۔ وہ کرا کر بیڈ پر گری۔ مرتسم اس کے قریب گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ مگر وہ درد کے مارے رونے لگے۔ مرتسم نے بے بسی سے اس روتی ہوئی آفت کو دیکھا جس نے کچھ ہی منٹ میں اسے تگنی کا ناچ بچایا ہوا تھا۔ اچھا چپ کرو، مجھے دیکھنے تو دو۔ مرتسم نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں کا زخم دیکھنا چاہا، مگر وہ چیخ پڑی۔ اچھا چپ کر جاؤ، چیخو مت لڑکی۔ مرتسم اب ذرا روب سے کہنے لگا، میں جان کر نہیں چیخ رہی ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ فضا نے ہون باہر نکال کر سسکی بڑھتے ہوئے کہا، اچھا مجھے دکھاؤ۔ مرتسم آگے آیا مگر وہ پھر چیخی، چپ، بالکل چپ، یہ سردار مرتسم ملک کا حکم ہے، تمہاری آواز سے نکلے۔ مرتسم نے روبدار لہجے میں کہا، جبکہ فضا اتنے بڑے انکشاف پر صدمے میں ہی چلے گئی۔ اس کی ٹرانس کی کیفیت میں جانے کا دائرہ تھا کہ مرتسم نے آگے بڑھ کر اس کا پاؤں دکھا، جہاں شاید کوئی نوکیلی شے چبھی تھی جس کی وجہ سے پاؤں سوج چکا تھا۔ مرتسم نے خاموشی سے اینٹی سیپٹک نکال کر اس کے پاؤں پر لگائے، جبکہ وہ ابھی بھی صدمے میں تھی۔ وہ اتنی دیر سے جس کا روب جاڑ رہی تھی مقابل وہی شخص نکل آیا تھا۔ فضا کو سمجھتا ہے کہ وہ کہاں جا کر اپنا منہ چھپائے۔ نکل آؤ صدمے سے بی بی، اور ہاں کسی اور کے سامنے اس سردار والی نوٹنکی نہ کرنا، غنی ہو کر آئی ہو دریا، کوئی تمہارے زخموں پر مرہم نہیں رکھے گا۔ مرتسم نے سختی سے کہا اور فرسٹ ایڈ کا ڈبہ بند کرنے لگا۔ ونی؟ فضا کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ ونی ہو کر آئی تھی؟ وہ تو سردار کی سردار نہیں بننے آئی تھی، یہ ونی کہاں سے آ گئی؟ مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مرتسم سے کچھ پوچھ لیتی۔ کچھ منٹ بعد اسے مرتسم ملک کے کمرے سے باہر جاتا نظر آیا۔ فضا وہیں اپنے ماں بابا کو یاد کرتے صوفے پر ہی نیم دراز ہو گئی۔ بھوک کی شدت بڑھ چکی تھی اور وہ بے آسرا سی ہوش کھو بیٹھی۔ مرتسم کے قدم اپنی مورے کے کمرے کی جانب اٹھے۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں کتنی تکلیف دے چکا ہے۔ مورے؟ مرتسم نے ان کے کمرے کا دروازہ وا کرتے اندر آتے انہیں پکارا۔ وہ بیٹھ کے ساتھ کمر ٹکائے آنکھیں مندے تسبیح کر رہی تھی۔ انہوں نے مرتسم کی پکار کا جواب نہیں دیا۔ مورے یار، اتنا ناراض ہو گئی آپ؟ اپنے مرتسم سے میں کیا کروں؟ آپ نے مجھے کبھی عورت پر ظلم کرنا نہیں سکھایا ہے، میں کیسے اس پر ظلم کروں؟ مورے، مرتسم نے کشور بی بی کے ہاتھ کی عقیدت سے چوبا۔ آپ کے بچے آپ کے بیٹے کے مجرم کو آپ کے قدموں میں گرا کر رہوں گا، مگر میں نہیں چاہتا کہ اس شخص کے کیے کی سزا کسی بے قصور کو ملے اور بعد میں آپ کو اور مجھے ملال ہو۔ ماں، آپ مجھ سے بات بھی نہیں کریں گی کیا؟ یہ بیٹا عزیز نہیں ہے آپ کو؟ مرتسم کے دکھ سے پوچھنے پر وہ تڑپ کر آ گئی تھی۔ میں نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے مرتسم، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں سب بھول جاؤں؟ میں اس لڑکی کو کیسے اپنا لوں مرتسم؟ ہاں، میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے اپنا لیں، بس اس کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کریں۔ آپ نہیں جانتی کہ کتنی بری طرح وہ زخمی کی گئی تھی۔ منہ سے کہنا میری نظروں کے سامنے نہ آئے۔ کشور بی بی کے لہجے میں سردارنی والا روب اود آیا تھا۔ مرتسم نے گہری سانس ہوا میں سمٹ کی۔ نہیں آئے گی موری۔ مرتسم ان کے ہاتھ چوم کر اٹھا۔ پیچھے کشور بی بی آنکھیں منہ کے تھی۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی کے پیچھے ذرا ویرانے میں بیٹھک کے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک مدم سا بلب ٹمٹما رہا تھا اور کمرے میں صرف دو ہی سائے تھے، قاسم ملک اور اس کی بیوی آمنہ۔ جب ایک مکروا آواز کھچی، قاسم نے سگریٹ کا کش دیتے میں کہا، ارتسام کا ختم ہونا بہت ضروری تھا۔ مرتسم کا دماغ پڑا تھا میں نے، وہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے مگر بائی سے جدائی نہیں، اور ہم نے اسے وہی دے دی۔ آخر کب تک وہ مضبوط بنا رہے گا ہمارے ہونے والا سردار؟ لہجے میں تلفظ تھا۔ تبھی آمنہ بیگم نے دینے مگر زہر سے بھرے لہجے میں کہا، اور وہ لڑکی، وہ فضا، وہ تو ویسے ہی ہمارے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ قاسم ملک ہنسا۔ بوجھ نہیں، موقع ہے آمنہ، وہ لڑکی ونی میں آئی ہے۔ ظاہری طور پر ہم نے معافی دے دی مگر اصل سزا تو اب شروع کی۔ تم نے بابی کو مرتسم کے خلاف کر لائے، اس لڑکی کو مہرہ بنا کر۔ مرتسم اب کمزور ہے، جذباتی ہے اور سب سے بڑھ کر تنہا ہے۔ آمنہ نے اپنی چادر درست کی اور قریب ہو کر بولی، کیا آپ کو پکا یقین ہے کہ کسی کو سچ معلوم نہیں ہوگا؟ قاسم نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور پاؤں سے مسل دیا۔
जब तक वो ये सब सच तक नहीं पहुंचेंगे बहुत देर चुकी होगी। कासिम मलिक इस गांव का सरदार बन चुका होगा और मुर्तसिम मलिक अपने छोटे भाई के साथ वाली कब्र में आराम कर रहा होगा। सफाक रेजी में कहते वो बेहंगम तहका लगा के। मुर्तसिम रात के पहर अपने कमरे में आया तो फिजा सोफे पर बेसित अंदाज में लेटी हुई थी। दुपट्टा रंगदार था। मुर्तसिम ने उसके वजूद से नजरें बमुश्किल हटाते उसे झिंझोड़ा। ये क्या, फिर से बेहोश हो गई? मुर्तसिम के माथे पर बल पड़े। ए लड़की! और हड़बड़ाती हुई उठती सीधी मुर्तसिम के सीने से जा लगी। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेजी से चलती महसूस हुई। नरमो नाजुक वजूद को अपने सीने में महसूस करता मुर्तसिम साकित हुआ। फिजा किसी ख्वाब के जेर असर उस जोर से पकड़े मगर बड़बड़ा रही थी। मुर्तसिम ने उसके माथे को छुआ। वो तब तक कोयला बनी हुई थी। उसने गहरी सांस भरी। क्या मुसीबत है, वो दिल में ही सोच सका। मुर्तसिम ने उसके हाथ अपने गिर से हटाए। अभी वो उसके लिए दवा का इंतजाम करने के लिए मुड़ा था जब फिजा ने सत्कारा, बात सुने। पहले वाली शोफी नहीं थी लहजे में। मुर्तसिम उसका चेहरा देखने लगा। वो मुझे भूख लगी है कहते हुए उसने अपना होंठ बाहर निकाले जिनसे मुर्तसिम नजरें चुरा गया। लाता। थोड़ी देर बाद मुर्तसिम फिजा के लिए दवाई और खाने के लिए दूध और डबल रोटी लाया। फिजा ने दूध का गिलास देकर बेचारे से मुर्तसिम को देखा। क्या हुआ? मैं दूध नहीं पीती। फिजा ने डबल रोटी खाने के बाद अपनी नीली आंखों में पानी लाकर कहा। जाने की उसकी आंखों में पानी मुर्तसिम को अच्छा नहीं लगा था। अच्छा, तुम दूध पियोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। मुर्तसिम ने उसे लाल सी वादा। फिजा ने आंखों में चमक लाकर हाथ मुर्तसिम के आगे फैलाकर वादा लिया। मुर्तसिम ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली और फिर उसके छोटे से सफेद हाथ पर हाथ रख के उसे थाम गया। फिजा चॉकलेट के लालच में चार नचार दूध पीने लगी। फिजा की मासूमियत मुर्तसिम को कोई फैसला करने पर मजबूर करेगी। वो टेरेस पे आया। मुर्तसिम ने खास बंदे को कॉल मिलाई। बुखारी, मैंने तुम्हें अहमद पर नजर रखने को कहा था। सरदार साहब, वो तो कल का गांव से गायब हो गया है। माली बशीर ने लगता है बेटे को गांव से बेच दिया है। बुखारी ने ठहर ठहर कर कहा। जानता उसका होने वाला सरदार कितना गुस्से वाला है। कब तक कोई बात इससे बुरी लग जाए तो तुम्हें किसने कर रखा था? ढूंढो इसे और मुझे जल्द से जल्द अपने भाई का मुझे चाहिए और मालूम कराओ उस दिन हुआ क्या था। मुर्तसिम ने फोन बंद किया। उसे अगले 2 दिन बाद शहर जाना था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि फिजा को कैसे अकेला छोड़कर जाए। उसकी मौजूदगी में फिजा के साथ इतना सब होता है। वो जब यहाँ नहीं होगा तो तब क्या होगा? अगली सुबह मुर्तसिम अपने काम के सिलसिले में शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। सोफे पर बैठी फिजा उसे इल्माक्स से तक रही थी। आप कब जा रहे हैं? बिलाखिर फिजा ने पूछ लिया। हाँ, मैं शहर जा रहा हूँ। मुर्तसिम ने मसरूफ अंदाज में कहा। क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? वो रूहान सा हो। मुर्तसिम ने शीशे से नजर आते उसके वजूद पर नजर डाली। वो कितने हक से पूछ रही थी इससे, मगर जाना जरूरी था। उसे सच जाना था। मैं जल्दी आऊंगा, तुम कमरे से न निकलना। मुर्तसिम उसका गाल थपथपाकर जाने लगा जब फिजा उसके गले लग गई। हर चीज थम सी गई। मुर्तसिम के कदम रुक गए। हमदर्दी, फर्ज, दर्द से बढ़कर कोई नया जज्बा उसे अपने सीने में तड़पते दिल पर महसूस हुआ। जहां फिजा का सर डरा था। मैं अगर मर गई तो आप मुझे मेरे बाबा अम्मा के पास ले जाओगे? ये कैसा सवाल था? एक पल को, बस एक पल को मुर्तसिम के दिल को कुछ हुआ। कैसी बातें कर रहे हो बेवकूफों की? मुर्तसिम ने गुस्से से कहा। फिजा फिजा बशीर है नाम मेरा। फिजा ने नाक गूंज कर खपकी से कहा। ऐसी बातें नहीं करते फिजा। क्या उम्र है तुम्हारी? 17 साल 2 महीने। फिजा ने जल्दी से बताया। इस उम्र में कोई मरने की बातें करता है क्या? मुर्तसिम में डपट कर कहा। मगर वो जो सरदारनी जी के साथ होती है, उन्होंने कहा था कि वो मुझे मार देंगी। फिजा ने आमना बेगम के लफ्जों को दोहराया। आंखों में खौफ उतरा। तुम्हें कोई नहीं मारेगा, फिक्र मत करो। जाते हुए मुर्तसिम बेध्यानी में उसका सर सहलाता गया और फिजा पीछे खड़ी रह गई। वो जानती थी ये 2 दिन उस पर अजाब बनकर उतर में है। मुर्तसिम आलिम मलिक से नाराज बगैर उनसे मिले ही चला गया। मुर्तसिम के जाते ही आमना बेगम ने लाजमा के हाथों से कदरे बेदर्दी से कमरे से निकला। खुद को मेहरानी ही समझ लिया मैडम तुमने। वनी हो तो खून बहा में अपने भाई की खून के बदले यहाँ आई हो। तुम्हें जितना मारा जाए कम है। आमना बेगम उसके चेहरे को मार मार कर लाल करती गुस्से से बोली। तभी किश्वर बीबी ने आमना बेगम को डपटा। सरदारनी जी, आमना मोहतब, इतना मत मारो कि उमर ही जाए। काम करवा लो इससे, मगर अब इस पर हाथ मत उठाना। सरदारनी बीबी के हुक्म पर आमना मुठ्ठियां बीच गई। जी बेहतर। उनके जाने के बाद अपना आमना गुस्सा सुरसुम पर निकालने लगी। ये 2 दिन मुर्तसिम के लाशोर में कहीं न कहीं फिजा मौजूद थी। दिल उसके लिए फिक्रमंद भी था और दिमाग उसी डपट भी रहा था।
وہ اس سے چھوٹی تھی اور سب سے بڑھ کر اس کے بھائی کی قاتل کی بہن تھی، مگر وہ ایک عورت تھی اور مرتسم محافظ۔ حویلی کا صحن گرد سے اٹا پڑا تھا۔ صبح سویرے تمام ملازمین جھاڑو، پانی اور کپڑے لے کر کام پر لگی ہوئی تھی، مگر ان سب کے درمیان ایک نازک سی معصوم سی لڑکی ہاتھ میں جھاڑو لیے، سر پر دوپٹہ جمائے زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ فضا آمنہ بیگم باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کی آواز پورے کچن میں گونج رہی تھی۔ کھانا نہیں بنا ابھی تک؟ اور کمرہ بھی صحیح سے صاف نہیں کیا؟ کیا اندھی ہو گئی ہو؟ فضا جھجکتے ہوئے ہاتھ چولہے کو رگڑ رہی تھی، مگر گرم دھوئے سے اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئے۔ آنکھوں میں تھکن اور آنسو ایک ساتھ جھلملا رہے تھے۔ اس کی اماں نے تو کبھی اس سے گھر کے کام تک نہیں کروائے تھے۔ تبھی سردارنی جی وہاں آگے۔ سردارنی جی دیکھے، آپ نے کہا تھا کام کروا لو اس سے، یہ نیچ گرانے کی ہے، اسے کیسے معلوم ہوگا صفائی ستھرائی کا ڈر؟ ایک نوکرانی جھاڑو تھامے فضا کے قریب آئے۔ ہٹو، تمہارے ہاتھ سے تو یہ جگہ بھی گندی ہو جائے گی۔ یہ سردارنی کی حویلی ہے، کوئی تمہارے گاؤں کا کچا گھر نہیں۔ فضا نے سر جھکا لیا، دل بھرا ہے، آنکھیں نم تھی اور جسم تھکن سے بوجھل۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ اس نے دل سے دعا کی اس سمے مرتسم آ جائے، نہیں تو وہ مر جائے گی۔ لیکن پھر دروازے کی زوردار آواز آئی۔ مرتسم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سا طوفان تھا، چہرے پر ضبط اور غصے کا میل جول۔ وہ قدموں میں روک، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب ملازمین چونک کر ایک طرف ہو گئی۔ سردارنی نے مرتسم کو دیکھا، جس کا غصہ ایک ولی کے لیے انہیں ناگوار گزرا تھا۔ مرتسم کی نگاہیں سیدھی فضا پر پڑی۔ وہ سہم کر سر جھکائے کھڑی تھی، ہاتھ میں جھاڑو تھما ہوا تھا، گال پر مٹی کا نشان، آنکھوں میں آنسو۔ قدم قدم چلتا وہ فضا کے پاس آیا، پھر سخت لہجے میں سب کی طرف دیکھا۔ ولی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اب میرے نام کے ساتھ منسوب ہے، سردار مرتسم کی بیوی ہے، چاہے جیسے بھی نکاح ہوا ہو، اور اب تم سب فیصلہ کرو گے کہ میری بیوی کی حیثیت کیا ہے۔ مرتسم نے ملازموں پر نظر ڈالے جن کی جان ہوا ہوئی تھی۔ مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی کی ہمت ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر اسے نوکر بنا دیا؟ چچی نے بولنے کی کوشش کی، ہم نے تو بس مرتسم کی کرتی آواز پر وہ خاموش ہوئی۔ مرتسم نے فضا کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھوں پر کالے کے نشان تھے اور چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ سن لو سب، آج کے بعد اس پر صرف میرا حکم چلے گا۔ اگر کسی نے اسے جھوٹا دکھانے کی کوشش بھی کی یا اس پر حکم چلانے کی کوشش کی تو اسے مرتسم ملک دیکھ لے گا۔ مرتسم کی نظریں اب ہر ایک ملازم پر گھوم گئی تھی۔ سن لیا تم سب نے؟ سردارنی وہاں سے چلے گئے۔ بے شک انہیں آمنہ کا انداز نہیں پایا تھا، مگر مرتسم کا لہجہ بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ چچی کی آنکھوں میں جلن اور حسد جمع ہو گیا تھا۔ فضا نے آہستہ سے سر اٹھایا، مرتسم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے یقین نہ آ رہا کہ کوئی اسے یوں سب کے سامنے عزت دے رہا تھا۔ چلو تو، مرتسم نے نرمی سے کہا، اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گیا۔ مرتسم اسے اپنے کمرے تک خاموشی سے لے آیا تھا۔ پورا راستہ فضا کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ قدم جو کبھی زمین پر مضبوط پڑتے تھے اب ڈگمگانے لگے تھے، جس کی اس کے اندر کا خوف، حیرت اور انجانی سی الجھن گھل مل گئی ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مرتسم نے دروازہ بند کیا اور لرزی سے بولا، بیٹھو۔ فضا آہستہ سے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، جسے ابھی تک یقین نہ ہو رہا ہو کہ اس کا محافظ آ گیا ہے۔ واپس مرتسم نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا، پیو۔ فضا نے دونوں ہاتھ تو اسے گلاس تھاما، مگر نظریں مرتسم کے چہرے پر جم گئی تھی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی، جیسے کوئی سوال لبوں تک آ کر ہچکچاہٹ کا شکار ہو۔ بالآخر اس نے دھیرے سے پوچھا، ایک بات کہوں؟ مرتسم نے سنجیدگی سے سر ہلایا، کہوں؟ فضا کی آواز بہت ہلکی تھی۔ سب کہتے ہیں میں تو صرف ولی ہوں، پھر آپ نے میرا ساتھ کیوں لیا؟ مرتسم نے کچھ لمحے اسے دیکھ کے خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر آہستگی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم ولی نہیں ہو فضا، تم ایک انسان ہو اور میری بیوی۔ تمہارے وجود کے ساتھ جو ظلم جڑا تھا وہ تمہارا مقدر نہیں بلکہ دوسروں کا گناہ تھا، اور تمہیں اس کی سزا نہیں بھگتنی چاہیے۔ میں نے کتنے سال اس قانون کے ساتھ جنگ لڑی ہے، اپنے گھر والوں سے دور رہا، اسی لیے کہ ایک دن میں بھی اس کا حصہ بن جاتا۔ نظریں فضا نے جھکا لی تھی، مگر سب مجھے ولی کہتے ہیں، مجھے نوکرانی سمجھتے ہیں، اور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ مرتسم نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی تھامی، اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آج کے بعد اگر کسی نے تمہیں چھوٹا سمجھا تو میرے ساتھ دشمنی نبھائے گا، کیونکہ تم میری پہچان کا حصہ ہو۔ فضا کی پلکی بھیگنے لگی۔ یہ حویلی، یہ لوگ، یہ سب تمہیں میری نظروں سے دیکھیں گے، اور میری نظر میں تم بے قصور ہو، عزت دار ہو، اور اب میرے نام کی امانت ہو۔ فضا کی سانسیں روکی روکی سی رہ گئی تھی، جسے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو تھم گئی ہو۔
میں نے تمہیں بچایا اس لیے نہیں کہ تم بیوی، میں نے تمہاری عزت کی حفاظت اس لیے کی کہ تم خود عزت کے قابل ہو۔ فضا نے گلاس نیچے رکھا، دونوں ہاتھوں سے آنسو پھونچے، اور پہلی بار اس کے دل میں مرتسم کے لیے صرف شکر گزاری نہیں بلکہ ایک انجانا سا اعتبار جاگا، ایک میٹھا سا احساس۔ شکریہ سردار جی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ مرتسم نے خفیف سا مسکرا کر اسے دکھا۔ سردار جی، اس کے لبوں سے بہت بھلا لگا تھا۔ مرتسم کو اس کے دن کے بعد سے نوکرانیاں فضا کے ساتھ تمیز سے پیش آنے لگی تھی۔ یہ کس کے لیے لے کر جا رہی ہو؟ ملازمہ ناشتے کی پلیٹ اوپر لے کر جا رہی تھی جب آمنہ بیگم نے استغفار کیا، وہ جی چھوٹی سر ڈالنے کے لیے۔ ملازمہ نے دھیمے سے سر جھکا کر کہا، تم لوگ سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ سردار کی بیوی نہیں ہے، وہ ہمارے بیٹے کے قاتل کی بہن ہے۔ ہر نوالا، ہر ساس، ہر دن اس کے لیے سزا ہونا چاہیے۔ نوکرانی ہچکچائی، بی بی جی وہ بہت نازک ہے، ہوش بھی کھو بیٹھی تھی اس دن۔ سردار مرتسم نے ڈانٹا بھی تھا۔ آمنہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ میں مرتسم کی ماں جیسی چچی ہوں، ارتسام کو اپنی اولاد سمجھ کر پالا میں نے۔ میرے بیٹے کی لاش گھر آئی تھی اور وہ لڑکی ہستی نظر نہ آئے مجھے، مگر بی بی جی سردار مرتسم ملک وہ ہچکچائی۔ اگر مرتسم نہیں کرے گا تو ہم کریں گے، مار پیٹ، ذلت، بیزاری، سب کچھ سہنا ہوگا اسے۔ آمنہ نے زہر خند لہجے میں کہا، سردار احمد کے متعلق معلوم ہوا ہے وہ دوسرے گاؤں میں رہائش پذیر ہے۔ مالی بشیر کے کسی جاننے والے کے گھر آپ حکم کریں کہ میں اسے اٹھا لاؤں۔ بخاری نے حکم کا انتظار کیا ہے۔ نہیں بخاری، ابھی نہیں، ابھی بات اس پر نظر رکھو، مجھے 1-2 دن کے لیے شہر جانا ہے، واپس آ کر بتا دو۔ مرتسم اب کی بار سردار عالم کے پاس گیا، ناراضگی اپنی جگہ، مگر وہ اس کے والد تھے اور ویسے بھی وہ فضا کو قبول کر چکا تھا۔ یاد آتی سردار کو اپنے باپ کی۔ عالم ملک نے بیٹے کو دیکھ کر تنزیہ کہا، مجھے تو آگئی ہے مگر آپ کو نہیں آئی بابا۔ مرتسم ان کے پاس بیٹھا، جانتا تھا وہ دکھاتے نہیں ہیں مگر آپ انہیں ارتسام کی یاد آتی ہے۔ سنا ہے بہت بڑے حامی بن گئے ہیں تم اس بنی کے جس سے نکاح کرتے تم مجھ سے لڑ بیٹھے تھے۔ عالم ملک کے ایک اور طنز پر وہ سر ہلا گیا۔ آپ نے طنز کرنے کے لیے بلایا بابا؟ وہ خفگی سے بولا، نہیں ایک حکم دینے کے لیے۔ اب جب تم اس بنی کو بیوی مان چکے ہو، اس کے لیے سب سے لڑنے کے لیے تیار ہو تو ہمیں ایک پوتے کی خوشی بھی دے دو۔ عالم ملک کے دو بدو بولنے پر مرتسم سر پٹا سا گیا۔ بابا وہ بھی بچی ہے، صرف 17 سال کی ہے، تو کیا ہوا؟ تمہاری ماں بھی 17 کی تھی جب تم اس کی گود لائے تھے۔ اور پھر ارتسام، وہ بولتے ہوں چپ ہوئے۔ میرا ارتسام، بابا مرتسم اس کے گلے لگ گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ میرا چھوٹا بھائی تھا بابا، میرے بیٹے جیسا ہی تھا، اور اس کے مجرم کو انجام تک پہنچا دوں گا، پھر آپ کی بات پر بھی دھیان دوں گا، مگر ابھی کچھ وقت دے دے۔ وہ نرمی سے بولا تو عالم ملک سر ہلا گئے۔ مرتسم اس بار فضا کو بتائے بغیر ہی شہر گیا تھا۔ دوپہر کی گرمی جیسی حویلی کی فضا میں جھلسا دینے والی تھی، مگر اس سے زیادہ گرمی حویلی کے اندر موجود اس کمرے میں تھی جہاں فضا اپنی خاموشی کے باوجود آج ایک غلطی کا نشانہ بن رہی تھی۔ تجھے 1000 بار سمجھایا کہ اوپر جانے سے پہلے اجازت دیا کر، سردار نے بہو کیا دے دیا تو رواج ہی بول گئی ہے۔ مرتسم کیا چاچی جس کی آنکھوں میں بغض، حسد اور انتقام کی چنگاریاں جل رہی تھی، فضا پر بے دھڑپے تانے اور تھپڑ برساتے جا رہی تھی۔ پہلے انہیں صرف کشور کے لیے سردار نہیں سننا پڑتا تھا، اب اس لاحجات کے لیے بھی یہ بات انہیں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ فضا نے لبوں پر ہاتھ رکھا، ہاتھوں کو سختی سے بھینج رکھا تھا، مگر ایک زوردار تھپڑ اس کے کانوں کے قریب پڑا تو لڑکھڑا گئی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا چچی جان، میں صرف نماز پڑھنے گئی تھی، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ زبان چلانا بھی آ گیا تجھے؟ ابھی بتاتی ہوں تجھے تیری اصل مقام۔ چچی نے جیسے اگلا وار کرنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ زوردار طریقے سے کھلا۔ مرتسم اندر داخل ہوا، اس کی نظریں لمحہ بھر میں پورا منظر چیر گئی تھی۔ فضا کے گال پر سرخی، لرزتا وجود اور اٹھا ہوا ہاتھ۔ رک جائے چاچی، اس کی آواز گویا کمرے کی فضا کو کاٹتی چلے گئی۔ فضا جیسے کسی لمحے کے انتظار میں تھی، جٹ سے لڑکھڑاتی ہوئی مرتسم کی طرف پڑی اور بے ساختہ اس کی قمیض کا کنارہ تھام لیا، اس کے پیچھے چھپتی چلے گئی جسے اس قمیض کی شکلیں اس کی پناہ ہو۔ مرتسم نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ سردار کے بات نہ ماننے کی سزا جانتی ہے نا؟ فضا کی انگلیاں اس کی قمیض میں سختی سے جمی تھی اور اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ چچی نے ایک قدم اور بڑھانا چاہا تو مرتسم آگے ہوا۔ بس بہت ہو گیا، میری بیوی ہے یہ، اگر آج کے بعد اسے ہاتھ تک آیا تو قسم ہے مجھے، میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے چچی۔ چچی کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ مرتسم، تم اس ونی کی طرفداری کرو گے؟ وہ ونی نہیں، میری بیوی ہے اور اس کی عزت پر ہاتھ اٹھانے کا کسی کو حق نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔
آج سے آپ اسے سردار نہیں کہیں گے، جیسے مجھے سردار کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مرتسم نے حکم صادر کیا۔ فضا اب بھی مرتسم کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اس کی قمیض کو مٹھی مضبوطی سے تھامے۔ مرتسم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فضا کا چہرہ سرخ، آنکھیں اشک بار اور لب کپ کپاتے ہوئے۔ فضا، مرتسم آہستگی سے اس کی قمیض تھامے انگلیوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے چھوڑ گئے تھے، اب نہیں جاؤں گا، مرتسم نے وعدہ کیا۔ فضا نے آہستہ سر ہلایا، جیسے پہلی بار کسی وعدے پر یقین آیا ہو، اور اس قمیض کا کونا جو تھام رکھا تھا اب اس کے لیے صرف ایک کپڑا نہیں رہا تھا، وہ پناہ تھا۔ ہاں بخاری ٹھیک ہے، ثبوت کے ساتھ احمد کو پکڑ کر لاؤ۔ ہاں اوکے۔ فضا کو اپنے کمرے میں سلا کر مرتسم اپنے بابا اور مورے کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ثبوت کے ساتھ مجرم مل گیا تھا۔ یہ فضا تو عذاب بن گئی ہے، پہلے مجھے اس کشور کو سردار نہیں بھولنا پڑتا تھا، اب اس کمین کو قاسم ملک حویلی کے دالان میں ٹہل رہے تھے۔ آمنہ قریب آ کر بولی، فضا کو مرتسم کے دل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ احمد کو سامنے لے آؤ۔ بھائی کے دشمن کو دیکھے تک کا تو خود ہی جاگتی محبت ڈھیل میں آ جائے گی۔ قاسم کی آنکھیں چمکی، یہ بات میرے دماغ میں کیوں آئی؟ اگر احمد کو کہیں سے ڈھونڈ نکالا جائے اور مرتسم کے سامنے کھڑا کر دیا جو وہ اپنی ونی کو کبھی بیوی کا رتبہ نہیں دے گا۔ بہت شاطر ہو تم آمنہ بیوی، سائی آپ کی ہی بیوی ہے، وہ اترا کر بولی۔ ہاں، اور ہونے والی سردارنی بھی۔ قاسم ملک نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ آمنہ نے سنجیدگی سے کہا، اگر دھیان رکھیے گا مرتسم بے قابو ہو گیا تو خود سب کچھ تباہ کر دے گا۔ قاسم نے کہکا لگایا، اسی لیے تو کھیل ہے یہ، ایک مہروں کا کھیل جس میں فضا صرف ایک پیادہ ہے۔ جب تک تباہی نہ پھیلے مزہ نہیں آتا۔ یوں ہی تو نہیں مروایا تھا نا میں نے ارتسام کو، اگر مجھے مارنا پڑا تو مرتسم کو بھی مروا دو، پھر میں سردار ہوں گا اور تم میری سردار نہیں۔ اگلا روز احمد کو مرتسم کے خاص ملازم ساتھ والے گاؤں سے پکڑ لائے تھے۔ سردار جی، فضا نے مرتسم کے منہ سے احمد کا ذکر سنا تھا۔ وہ تب سے بے چین تھی کیونکہ مرتسم نے فون پر کہا تھا کہ کل مجرموں کو سزا مل جائے گی۔ سردار جی، فضا کی میٹھی سی آواز پر مرتسم نے سر اٹھا کر سر رکھا۔ مجھے پوتا چاہیے۔ بابا کی بات یاد کرتے اس نے بے ساختہ سر جھٹکا۔ بولو۔ مرتسم نے سر ہلایا۔ فضا اس کے پاس ہی چلی آئی۔ کیا آپ میرے بھائی کو مار دیں گے؟ فضا نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا فضا۔ مرتسم نے قطع لہجے میں اسے منع کیا۔ پلیز سردار جی، میرا بھائی مجرم نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، مجھے چاکلیٹ لا کر دیتا تھا، وہ کبھی مجھے مارتا بھی نہیں تھا۔ پلیز سردار جی، اسے کچھ مت کہے گا، آپ مجھے مار لیں پلیز۔ فضا نے اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مارتے بولی، فضا کیا کر رہی ہو؟ مرتسم نے سختی سے اسے ڈپٹا اور اسے اپنے حصار میں لیا اور وہ اس میں سمٹ گئی۔ پلیز بھائی کو کچھ مت کہے گا، وہ بہت اچھے ہیں، بالکل آپ کی طرح، پلیز۔ اور مرتسم کے سینے میں منہ لیے بڑبڑانے لگی۔ مرتسم گہری سوچ میں چلا گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، حویلی کے کمروں میں سناٹا گونج رہا تھا۔ حویلی کی چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر مرتسم کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے بھائی ارتسام کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھوں میں بندوق تھی، آنکھوں میں نمی اور دل میں انتقام کی چنگاری۔ آج وہ جان چکا تھا کہ ارتسام کا قتل دشمنوں نے ہی اپنوں نے کیا تھا۔ اسی وقت ملازم خاص بخاری دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ سردار صاحب، جو آپ نے کہا تھا سب ریکارڈ کر لیا ہے، میں نے آپ پھر بھی جا سکتے ہیں۔ وہ دونوں ابھی وہیں پر موجود ہے۔ مرتسم نے کچھ نہیں کہا، بس تیزی سے قدموں کی چاپ کے ساتھ حویلی کے پچھلے جانب موجود قاسم ملک کے پرانے کمرے کی جانب پڑا، جہاں قاسم اور ان کی بیوی آمنہ بیگم اکثر سیاست کی بلٹ بنتے تھے۔ کمرے کے باہر رک کر مرتسم نے آہستگی سے دروازے کے ساتھ کان لگایا۔ اندر قاسم کی بھاری آواز گونج رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ مرتسم خان ہم پر شک کرے گا؟ میں نے ارتسام کو اپنے خاص غلام طارق کے ذریعے گولی مروا دی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، وہ تو صرف بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، کل اس احمد کو بھی سزا دے گا، آخری گواہ بھی مر جائے گا۔ مگر اس فضا کا کیا؟ اب تو وہ کشور بی مجھے کچھ نہیں کہتی۔ آمنہ کی آواز میں جلن اور زہر تھا۔ فضا کو جب معلوم ہوگا کہ اس کے بھائی کو اس کی شوہر نے مار دیا ہے تو بدگمان ہو جائے گی۔ باقی کی کسر تم پوری کر دینا اپنی باتوں سے۔ میں مرتسم ملک کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے باپ کو ترپتا ہو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سردار عالم نے مجھے بڑے بیٹے کی غیر موجودگی میں بھی سرداری سے محروم رکھا، صرف اس لیے کہ میں چھوٹا تھا۔ ہاں، میری کوئی اولاد نہیں تھی اور مجھے اس بیوی کی طرح کبھی سردارنی نہیں کہا گیا۔ دونوں اپنے دل کے میل نکال رہے تھے۔ مرتسم کی مٹھیاں بھیج گئی، مورے اور سردار عالم بھی وہاں آ چکے تھے اور سب سن رہے تھے۔ سردار عالم کی آنکھوں میں خون اترا اور بس اختتام کرنا ہے تو اب بس دوسرا وار کریں گے۔ ایک بیٹا مارا
दूसरा कमजोर हुआ। सरदारी हमारी जोड़ी में आम गिरेगी। मुर्तसिम ने दरवाजे पर हाथ रखा। कासिम ने जल्दी से दरवाजा खुला और सामने सब खड़े हुए थे। इनका इंजाम बन गए। बेटा बात सुनो। कासिम ने जैसे आगे कदम बढ़ाए, सरदार आलिम ने बाई के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। बेटा नहीं हूं मैं तुम्हारा, मेरे बाई के कातिल हो तुम। आमना बेगम लपक कर बीच में आई। मुर्तसिम, तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो? वो तुम्हारा चच्चा है और मेरे भाई की कब्र का भी जिम्मेदार है। तुम दोनों ने एक माँ के जिगर के टुकड़े को खत्म किया है, सिर्फ इसलिए तुम्हें सरदारी चाहिए थी। वो बच्चा था आमना, तुम इसे बेटा कहती थी। किश्वर बीवी ने उसे झंझोर दिया था। वो मेरा बेटा? आमना चीख उठी। कासिम ने नजरें चुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारे बाप की गलती थी, इसने मुझसे सरदारी छीनी। मेरी औलाद न थी तो कम से कम ये हक तो देता। कौन सा हक? कासिम, ये तो अजल से होता आ रहा है और तुमने मुझसे क्यों ना मांगा? खुद क्यों खुदा बन गए? तुम दोनों ने जो किया उसका बदला सिर्फ कानून लेगा। सरदारी के नाम पर खून की इजाजत मैं कभी नहीं लूंगा, मगर तुम्हारा असली चेहरा अब हवेली के हर फर्द को दिखाऊंगा और गांव के हर शख्स को। कासिम ने झूठे वकार से कहा, क्या तुम अपने खूनी रिश्ते को जलील करोगे? नहीं, मैं अपने रिश्तों को जलील नहीं करता, मगर जो रिश्ते खून के प्यासे हों उन्हें बेनकाब करना जरूरी होता है। मुर्तसिम वापस मुड़ा। तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाना। हमें इस रात के बाद हवेली में खामोशी ना थी। फिजा भी सब जान चुकी थी। फिजा मुर्तसिम के सीने से लग गई थी। मुर्तसिम अपना गम उसके कंधे पर सर रखे बहाने लगा। वो जितना भी मजबूत सही इंसान था, फिजा की मौजूदगी उसके अंदर के शोर को पुरसुकून कर रही थी। और फिजा के अल्फाज, आप सिर्फ सरदार नहीं है, आप मेरे भाई जैसे मजदूरों की उम्मीद है। मुर्तसिम ने उसकी तरफ देखा और पहली बार आंखों में सुकून उतरता महसूस किया, जैसे इर्तिसाम की रूह ने उसकी पीठ थपथपाई हो। सुबह हक और सच का ऐलान हो जाना था। वो बहुत खुश थी। फिजा खामोशी से हवेली के बागीचे में बैठी हुई थी। रात का पहर था। उसे माँ बाप की याद आ रही थी। बेशक मुर्तसिम ने उसे बहुत इज्जत की, उसकी हिफाजत की, मगर कभी माँ बाप से मिलाने लेकर नहीं गया था। अब तो महीना हो गया था उनसे बिछड़े, जिनसे दूरी कभी वो एक दिन नहीं रहती थी। उसके दाएं हाथ पर अब भी वो नीला निशान था जो कुछ दिन पहले की मार का था। उसी लम्हे नरम सी चाप सुनाई दी। वो चौंकी नहीं, मगर पल की चिपकी जरूर। फिजा बेटा, यह आवाज सरदार आलिम मलिक की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके करीब आए। उनके पीछे सरदारनी कश्वर बीबी भी थी। चेहरे पर वो रौनियत नहीं थी जो कुछ दिन पहले तक हमेशा रहती थी, बल्कि थकन और अफसोस छुपा हुआ था। फिजा घबरा कर रुकने लगी, मगर सरदार आलम ने हाथ से रोक दिया। नहीं बैठो बेटा, तुम्हारी आंखों में अब कोई खौफ नहीं होना चाहिए। फिजा की आंखें हैरत से भर गई। वो वही शख्स था जिसकी अदालत ने उसे बनी बनाकर लाया दिया था, जिसके फैसले ने उसे सुहागन के बजाय सजा याफ्ता बना दिया था। हमने तुम्हें नाहक मुजरिम समझा। हमें लगा तुम दुश्मन के घर की बेटी हो, मगर असल दुश्मन तो हमारे अपने निकले। सरदार आलम की आवाज में पिशमानी थी जो हर लफ्ज से आया हो रही थी। किश्वर बीबी ने आगे बढ़ते उसके हाथ में एक चादर दी, जो उन्होंने आहिस्ता से फिजा के सर पर रखी। ये हमारी सरदारनी की निशानी है। आज से तुम हमारे दिल की इज्जत हो, हमारी बहू, हमारी बेटी। फिजा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो हैरान थी। ये वही औरत थी जिसने पहला थप्पड़ मारा था, जो उसे खून बहा कहकर हकारत से देखती थी। हम माँ बाप बन न सके, शायद इसलिए रिश्तों को समझ न सके। इत्तिसाम के जाने का गम हमें अंधा कर गया। किश्वर बीबी ने उसके हाथ थाम लिए। मगर तुम्हारी आंखों में मौजूद सच भी हमें अकल न समझ आ सकी। सरदार आलम ने नरमी से फिजा के सर पर हाथ रखा। हम अपने बेटे मुर्तसिम से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। उसने हमें बताया कि औरत कमजोर नहीं, कुर्बानी देने वाली होती है, और तुमने वो कुर्बानी दी जो आज हमें शर्मिंदा कर गई। फिजा का दिल हल्का हो गया था। बरसों की उदासी लम्हों में नरमी में बदल गई। मैं सिर्फ बहू नहीं बनना चाहती, बेटी बनना चाहती हूँ, फिजा ने धीमी आवाज में कहा। और किश्वर बीबी ने उसे सीने से लगा लिया। तो फिर बेटी ही बनकर रहो, और इस हवेली में तुम्हें अब सिर्फ मोहब्बत मिलेगी। उसी लम्हे मुर्तसिम फासले पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ती। ये लड़की मोहब्बत किए जाने के काबिल थी, मगर उफ अभी छोटी थी। मुर्तसिम को थोड़ा इंतजार करना था। मुर्तसिम ने मुस्कुराकर फिजा के चेहरे पर आते रंगों को देखा। दोपहर की धूप कुछ नरम पड़ चुकी थी। आसमान हल्का नीला और सूरज अपनी तमाजत खो रहा था। गांव के मरकजी मैदान में लोगों का हजूम इकट्ठा हो रहा था। आज वहां जिरगा नहीं, बल्कि इंसाफ की तकरीर की। वो इंसाफ जो बरसों से सिर्फ ताकतवर के हाथ में होता था, मगर आज पहली बार सच्चाई के सामने सर झुकाने वाला सरदार खड़ा था।
اونچے چبوترے پر سردار عالم ملک، مرتسم ملک اور ان سے کچھ فاصلے پر پردے والی جگہ پر فضا کھڑی تھی۔ مرتسم کی آنکھوں میں نرمی تھی، کیونکہ آج وہ کسی دشمن کو نہیں بلکہ ایک بے گناہ کو انصاف دینے جا رہے تھے۔ سامنے احمد بشیر اپنے باپ کے ساتھ خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ گاؤں سے بھاگنے کے فیصلے نے اسے پہلے ہی توڑ رکھا تھا۔ اب سردار کے لوگوں کے ہاتھوں قیدی بن کر یہاں آتے وہ کئی دفعہ مرا تھا۔ نہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکا، نہ بہن کو بچا سکا۔ وہ کسی قابل نہیں تھا۔ سردار عالم نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروایا۔ لوگوں، آج ہم تمہارے سامنے ایک اعلان کرنے والے ہیں۔ کچھ وقت پہلے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا، ملایا بشیر کی بیٹی کو بنی کرنے کا، جو جذبات نے کیا گیا، مگر سچائی ہمیشہ پردے چاک کر ہی دیتی ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کو احمد کی طرف دیکھا۔ احمد بشیر، تم پر ہمارے بیٹے اعتصام کے قتل کا الزام لگایا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم بے گناہ تھے۔ اصل مجرم وہ تھے جو ہماری رگوں میں خون بڑکن بہتے تھے، ہمارے اپنے۔ تم نے جو دکھ سہے، جو عزت تم سے چھینی گئی، آج ہم وہ تمہیں واپس دینے آئے ہیں۔ مرتسم آگے بڑھا۔ احمد، میرے بھائی کا قاتل تم نہیں، مگر تم وہ زخم سہتے رہے جیسے ہم ہی ہمارے مجرم ہو۔ آج میں تمہیں سردار خاندان کی طرف سے مکمل معافی دیتا ہوں۔ صرف معافی نہیں، انصاف۔ احمد کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آواز رک گئی۔ فضا کے دل میں اپنے سردار شیر کے لیے محبت اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے اس کا دل کیا کہ جا کر اس سردار سے دل پڑ جا۔ ہم عالم ملک، گاؤں کے سردار، اعلان کرتے ہیں کہ احمد بشیر کی بے گناہی تسلیم کی جاتی ہے، اور آج سے وہ گاؤں میں اپنی تمام پرانی خدمات پھر سے انجام دے گا۔ اسے مکمل تنخواہ، عزت دی جائے گی۔ مرتسم نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ تمہاری نوکری نہیں، تمہارا حق ہے، اور تمہارا کردار آئندہ نسلوں کے لیے مثال بنے گا۔ احمد نے مرتسم کے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ سردار صاحب، مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے سرخ روی کر دیا۔ ہجوم میں سے تالیوں کی آواز ابھری، عورتوں نے دعائیں دی، بوڑھے بزرگ سر ہلاتے بولے، آج واقعی انصاف ہوا ہے۔ فضا کو مرتسم نے گاڑی میں بٹھایا۔ فضا ایک ترسی نگاہ اپنے باپ کے کندھے پر ڈال دی، جو شاید جرگے میں اس کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ فضا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، راہ کی دھول، سبز درخت اور پرانا راستہ، کچھ پہچان میں آ رہا تھا۔ اچانک ایک جھٹکا لگا۔ گاڑی رکی۔ کہاں لے کر آئے ہیں سردار جی؟ اس نے مرتسم کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک ملال سا تھا۔ اترو، وہی لایا ہوں جہاں بہت پہلے لے آنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں بھی دکھ سمٹ آیا تھا۔ فضا نے چونک کر باہر دیکھا۔ وہی صحن، وہی نیم کا درخت، وہی دیوار جس پر وہ بچپن سے چاک سے کھرندرے بنایا کرتی تھی۔ ماں، اس کے لبوں سے بے کیا نکلا اور پلکیں بھیگنے لگی۔ یہی سے تو وہ لے جائی گئی تھی۔ دروازے پر شکورہ نظر آئی، کپڑوں میں ہاتھ پوچھتی، دھوپ سے بچنے کو آنکھیں تنگ کیے۔ ماں، فضا نے پھر سے پکارا، اور شکورہ ٹھٹک گئی۔ آنکھیں کچھ دیر کے لیے دھندلائی، پھر جیسے یقین آیا۔ فضا؟ وہ چلتی نہیں، دوڑتی ہوئی آئی۔ میری بچی؟ اس نے فضا کو سینے سے لگایا، آنسوؤں سے اس کی چادر بھیگنے لگی۔ اماں، بس فضا یہی کہہ پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت بشیر مالی گھر سے نکلا اور ایک نظر فضا کو دیکھا تو گویا کسی نے دل میں چھڑا کھول دیا تھا۔ میری بیٹی؟ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ آگے بڑھا اور زمین پر بیٹھ کر فضا کے ہاتھوں کو چوم گیا۔ بابا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فضا نے گھبرا کر باپ کو تھام لیا۔ میں گناہگار ہوں، میں ظالم باپ ہوں جس نے اپنی بیٹی کو سولی پر چڑھا دیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی۔ اس کی آواز میں پچھتاوے کی آگ تھی۔ مرتسم کچھ فاصلے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا، خاموش، گمسم۔ کتنی بڑی اذیت تھی ان سب کے لیے، ایک دوسرے سے کسی حال میں دور کر دیے گئے تھے وہ چاروں۔ فضا نے باپ کو گلے سے لگایا۔ احمد بھی کمرے سے نکل گیا۔ وہ بھی فضا سے ملا، شرمندہ تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو کیا کچھ نہ دیکھنا پڑا تھا۔ بابا، آپ مجرم نہیں تھے، بے بس تھے۔ شکورہ نے مرتسم کی طرف دیکھا۔ سردار، آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری بیٹی ہمیں زندہ لوٹا دی۔ مرتسم نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، صرف خون بہا نہیں ہے فضا، وہ اب میرے وجود کا حصہ ہے، اب وہ سردارنی ہے۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا۔ سورج کی روشنی فضا کے چہرے پر پڑی اور شکورہ نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ باغ کھل گئے تیرے فضا۔ جبکہ فضا مرتسم کے اقرار پر سانس تھامی کھڑی تھی۔ کیا یہ اظہار تھا؟ مگر وہ خوش تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد واپس حویلی آئی۔ آج پوری عزت اور شان کے ساتھ اس نے حویلی میں قدم رکھے تھے۔ ان دونوں پر پھول برسائے گئے تھے۔ کشور بی بی نے مرتسم کی دستار بندی کے ساتھ فضا اور مرتسم کے ولیمے کا دن منتخب کیا۔ جانے والا چلا گیا اور اس کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی تھی، مگر جو تھے ان کے لیے جیا جا سکتا تھا۔
आमना और कासिम को गांव से निकाल दिया गया था। कासिम मलिक पर FIR दर्ज हुई थी, मगर उनके ताल्लुकात की बिना पर उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया था। मगर क्या फायदा, वो कभी इन गांव जहां की सरदारी की ख्वाब उन दोनों मियाँ बीवी ने देखे थे, यहाँ नहीं आ सकते थे। कुछ सालों बाद फिजा आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। उसके चेहरे पर एक बचकाना सी शरारत थी। आज ना जाने क्यों दिल किसी बात पर बहुत हल्का हल्का सा हंस रहा था, झूम रहा था। सरदार जी पर प्यार आ रहा था। मुर्तसिम कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा फिजा ने दुपट्टे को गर्दन पर ढलकाया और जानबूझकर झुमका कान से निकालकर उसे कान में अड़साने का नाटक करने लगी। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझता? ये सब जानबूझकर करती हूँ ना? मुर्तसिम ने पहला जुमला बोला, दूसरा दिल में सोचा और मुस्कुराया था। मुर्तसिम ने दरवाजा बंद करते उसके करीब आया। फिजा ने मुस्कुराई हैरत से आंखें फैलाई। क्या मतलब? मैं तो बस तैयारी कर रही थी। सरदार की बीवी हूँ और उनकी होने वाली औलाद की माँ हूँ। आखिर मुर्तसिम ने नजरें उसके दुपट्टे से डर की गर्दन पर जमाई। सरदार की बीवी, फिर सरदार पर हुक्म चलाने की आदत क्यों डाल रही हो? फिजा ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों? सरदार सिर्फ हुक्म देने के लिए होते हैं क्या? लकड़ी उठाने के लिए नहीं है क्या? बड़ी मासूम अंदाज में पूछा। मुर्तसिम उसके बिल्कुल करीब आया। लकड़े उठाए जा सकते हैं, मगर तुम जैसे शरारती लोगों के लिए सजा भी होनी चाहिए। सजा? फिजा ने आंखें फैलाकर पूछा। मुर्तसिम ने उसके बालों को की लट को उंगलियों में लपेटा। हाँ, ऐसी सजा जो दिल पर लगे और सारी उम्र याद रहे। फिजा ने नजरें झुकाई मगर मुस्कुराहट न रोक सकी। फिर तो ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए। मुर्तसिम ने आहिस्ता से उसके कान के करीब झुककर सरकश की। इजाजत है। फिजा की सांसें तेज हो गई। वो खामोश रही, मगर उसकी झुकी पलकें सब कुछ कह गई। मुर्तसिम ने आहिस्तगी से उसकी जमीन को चूमा। फिजा की पलकें लरसी, सांसें होली सी टूटी, मगर वो बोली नहीं। बस दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। मुर्तसिम ने उसके माथे पर पेशानी रखकर सरगोशी की। तुम मासूम हो और खतरनाक भी। इशारा उसके सुरख पड़ते चेहरे की जानिब था। फिजा ने धीरे से सर उठाया, मुस्कुराई। आप सरदार होने के बावजूद इतने नरम क्यों है? मुर्तसिम ने मुस्कुराकर उसकी ठोड़ी को नरमी से थामा। तुम्हारी मौजूदगी मेरे अंदर का पत्थर भी मौम कर गई है। मैं बहुत खुश हूँ सरदार जी। और मुस्कुराकर बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे जाबिर बनने से रोक दिया है। मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। अगर खुदा न खास्ता मैं तुम पर जुल्म कर जाता और मुझे अहमद के बेगुनाह होने की खबर मिलती तो मैं कभी तुमसे नजर ना मिला पाता। फिजा ने सर उसके सीने पर रख दिया। आपका बहुत शुक्रिया सरदार जी, आपने मेरी हिफाजत की, मेरे भाई को बेगुनाह साबित किया, मेरे नखरे उठाए और मुर्तसिम ने थोड़ी उसके सर पर टकाई और मुझसे मोहब्बत की। फिजा की सरगोशी नुमा आवाज गूंजी और इसने शर्मा कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। तुम आज भी शर्माती हो मेरी सरदारनी? मुर्तसिम का कहका हर जानिब गूंज उठा था।